الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا ربک، سو مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها، وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، یعنی اس کی سبزیاں، وقثائها، اور اس کے کھیرے، وفومها، اور اس کے گیہوں، وعدسها، اور اس کی دالیں، وبصلها، اور اس کی پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنی ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تو اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، سو یقیناً ہوگا تمہارے لیے اس شہر میں وہ کچھ جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور مستحق ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ کی غصے کے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد شرعی سے تجاوز کرتے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر دوسرے عذاب کا ذکر ہے۔ ہم نے بتایا تھا اس باب میں دو عذابوں کا ذکر ہے، تو ایک عذاب کا ذکر پہلے گزر چکا، اور یہ اس باب کے دوسرے عذاب کا ذکر ہے، یعنی ذلت و رسوائی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرنا۔ پھر اس آیت میں اس عذاب کے اسباب کا بھی ذکر ہے۔ پچھلی آیت سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بھی دعا کا ذکر ہوا تھا، لیکن وہاں ایک خیر کی دعا انہوں نے مانگی تھی، اور ایک خیر کی دعا کا مطالبہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے پانی مانگیں اور پانی کا بندوبست کریں ہمارے لیے۔ اس آیت میں بھی اگرچہ دعا کا ذکر ہے، اور یہ دعا تو فی نفسی خیر کی ہے، لیکن اس میں شر کا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی من و سلوہ سے بیزاری کا اظہار کیا، اور اس کے بدلے کسی اور خوراک کو مانگا، تو یہی دعا ان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن گئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کی خوراک کھا کھا کر جو ہیں یہ تنگ آ گئے، یعنی من و سلوہ کھا کھا کر ہم تنگ آ گئے ہیں، اور اب مزید یہ خوراک ہم نہیں کھا سکتے، اور کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ اب جو ہے زمین کے اناج، ترکاری، ساگ سبزی وغیرہ یہ چیزیں کھانے کو چاہیے، اور وہ چیزیں جو کہ زمین سے اگتی ہیں تو وہ ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرمایا کہ اور انہیں اجازت دی کہ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، تو وہاں تمہاری جتنی بھی مطلوبہ چیزیں ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں گی۔ چنانچہ پھر وہ لوگ قریب کے کسی شہر میں داخل ہو گئے، وہاں رہنے لگے، اور وہاں کھیتی باڑی اور اپنے کام کسب کرنے لگے۔ تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ بند فرما دیا، اور ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ ان پر ہمیشہ ذلت اور مسکنت یہ طاری رہے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مغضوب علیہم کہا ہے۔ تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور خوراک کے حص میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی من و سلوہ اسے ٹھکرا دیا۔
اور دوسرا سبب یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو ٹھکرا دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اور اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو اس سے کمتر ہے. تو یہ ایک مشورہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایسا نہ کرو. تو اتستبدلون میں اصل میں حمزہ استفہام کا ہے، سوال کے لیے، لیکن سوال ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی سوال ڈانٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا اور اس میں ایک تنبیہ تھی کہ ایسا نہ کرو. پھر ہوا ادنا سے یہاں مراد ہے کم حیثیت کی اور کم درجے کی چیز، اور ہوا خیر سے مراد ہے من و سلوہ. بہرحال من و سلوہ ان چیزوں سے بہتر ہے. اہبطوا مصرن، اس سے مراد مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مصر فرعون ہے. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل مصر فرعون میں واپس ہو گئے تھے، یعنی جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے تھے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ذلت اور دوسرا مسکنت. ذلت و مسکنت میں فرق یہ ہے کہ ذلت ایک ظاہری امر ہے، یعنی ظاہری حالت کا خراب اور بیکار ہونا. تو یہود کی عادت یہ ہے کہ ہمیشہ بوسیدہ اور کمزور حالت میں رہتے ہیں، پرانے اور بیکار کپڑے پہنتے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود بھی خود کو دنیا کے سامنے غریب دکھاتے ہیں. جبکہ مسکنت ایک امر باطنی ہے، یعنی دل کا فقر اور حرص. مطلب یہ کہ اگرچہ انسان مالدار ہو لیکن دل میں اس کے فقر، حرص اور کنجوسی ہو، تو اسے کہتے ہیں مسکنت. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو یہود مالداری میں پوری دنیا میں مشہور ہیں، پوری دنیا کا کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے، بینکنگ نظام پوری دنیا کے ان کے ہاتھ میں، معاشی نظام ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پہ کیسے فرمایا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی ہے. تو اس کا سوا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان میں ذلت و مسکنت مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی بری صفات و بری اخلاق کی وجہ سے ہے. یہ لوگ کے دل میں کنجوسی ہے، بخل ہے، حرص ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہ کہا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کی مالداری جو ہے صرف خاص لوگوں تک محدود ہے، ان کے چند لوگ مالدار ہیں، جبکہ عام عوام جو ہے ان کی بہت زیادہ مفلس ہے. اس کی حقیقت انسان پر اس بات سے ہو سکتی ہے کہ جب وہ ان یہود کے درمیان انہی کے علاقے میں رہے اور ان کے حالات قریب سے دیکھے تو پھر اسے اس کا واضح طور پر پتہ چلے گا. بہرحال وباء بغضب من اللہ، یہ بھی عذاب کا ذکر ہے، لیکن اس میں پچھلے عذاب سے زیادہ ترقی ہے. یہاں غضب سے کیا مراد ہے؟ یہاں غضب سے اللہ تعالیٰ کے غصے کے آثار مراد ہیں، جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات سے معلوم ہو گئے. اور اسی طرح اس سے وہ دنیاوی عذاب بھی مراد ہیں کہ جو بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ آخرت کے بڑے عذاب کے مستحق ہو گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس میں عذاب کے سبب کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کیوں ڈالا. تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے. ذالک اس میں اشارہ میں ذلت و مسکنت و اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عذاب ان پر اس لیے پڑا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. پھر بنی اسرائیل کی طرف سے آیات کا انکار مختلف طریقوں سے ہوتا تھا، جیسے کہ تحریف کر کے، حق کو چھپا کر، قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کر کے. تو یہ ان کے انکار کے طریقے تھے. آیات اللہ سے مراد یہاں پر تورات کی بعض آیات ہیں کہ جن آیات میں توحید کا اور ابی آخر الزماں کی تصدیق کا مضمون تھا، تو یہ ان آیات میں تحریف کرتے تھے. کبھی لفظی تحریف کرتے تھے، کبھی معنوی تحریف کرتے تھے. لفظی تحریف کا مطلب یہ کہ ان آیات کے الفاظ کو بدل دیتے تھے. کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو لکھ دیتے کہ یہ چیز منع نہیں ہے. اور معنوی تحریف یہ کہ لفظ تو اپنی جگہ ہوتا تھا لیکن اس کے معنی میں تبدیل کر دیتے تھے.
بتانے میں غلطی کرتے تھے، اس کی تشریح غلط کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو یہ دوسرے سبب کا ذکر ہے کہ ان پر یہ عذاب کس لیے آیا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے، تو اب انبیاء علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کا ذکر ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو ان کا یہ پہلا گناہ آیات کا انکار ان کے دوسرے گناہ کے لیے سبب بن گیا۔ انبیاء علیہ السلام ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کرتے تھے اور وہ آیات کا انکار کرتے اور پھر انبیاء کو قتل کرتے۔ بغیر الحق سے مراد ہے حق شرعی، یعنی حق شرعی کے بغیر۔ حق شرعی کیا؟ کہ ایک انسان کو کبھی قتل کرنا جائز ہوتا ہے کسی جرم کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے کہ جس کی سزا شریعت میں قتل ہے، جیسا کہ کسی معصوم کو کوئی شخص قتل کر دے تو بدل میں اسے قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہو کر کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ یا کوئی شادی شدہ شخص زنا کر لے نعوذ باللہ، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اسے رجم کر کے قتل کیا جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ان میں سے کوئی بھی جرم ثابت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناحق طور پر انہیں قتل کیا۔ تو فرمایا یہاں پہ بغیر الحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو یہاں پر ذالک اسم اشارہ میں دو احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اشارہ ہے کفر اور قتل کی طرف، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کیا اور انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ ان میں عصیان اور اعتداء تھا، ان میں عصیان اور اعتداء پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار بھی کیا اور انبیاء کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں بھی پچھلے ذالکہ کی طرح ذلت اور مسکنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی غضب کی طرف اشارہ ہے، کہ ان پر ذلت و مسکنت کیوں ڈالی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ ان میں عصیان اور اعتداء تھی۔ تو اس عذاب کے 4 اسباب ہو گئے گویا، کفر، قتل، عصیان اور اعتداء۔ ان 4 اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت ڈالی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ٹھہرے۔ اعتداء کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، اور شریعت میں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی حدود سے تجاوز کرنا، یعنی کفر و شرک، بدعات اور گناہوں کو کرنا۔ تو یہاں جو ہے اعتداء سے یہی مراد ہے کہ کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، بدعات کرتے تھے اور دوسرے گناہ ان میں موجود تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة